اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں تمہارے دلوں کو چین ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو آپ کو معلوم ہے اللہ کے ذکر سے جب ہمارے دلوں کو چین ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے جب دلوں کو سکون ملتا ہے، تو لوگوں آپ کو معلوم ہے اللہ کے ذکر سے جب چین و سکون ملتا ہے، جن لوگوں کے دلوں میں صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کے دلوں کو چین و سکون نہیں ملنے والا، اس لیے کہ اللہ کی محبت بھی رکھنی پڑے گی اور اللہ کے محبوب کی محبت بھی رکھنی پڑے گی، اللہ کی محبت بھی رکھنی پڑے گی، رسول اعظم کی محبت بھی رکھنی پڑے گی، کیونکہ وہ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہے یہی آگے ہو، جو وہاں نہیں تو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، آپ کو معلوم ہے جو یہاں نہیں ہے تو وہاں بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا پیارا محبوب تمام کائنات کے مالک و مختار رسول ہاشمی کو بنایا گیا ہے، تو آپ کو معلوم ہے دل اچھا ہونا چاہیے، دل میں نبی کی محبت بھی ہونا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو تمام زمانہ مانتا ہے لیکن بغیر وسیلہ جو ہے اللہ کو نہیں مانا جائے گا، اللہ کے محبوب کو بھی مانا جائے گا۔ جب دل اچھا ہے تبھی انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ جنت اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں ہے، جنت اللہ کے محبوب جو ہے جس کو جنت عطا کریں گے اس کو جنت ملے گی۔ دل جب صاف ہوتا ہے تبھی انسان کا مجسمہ چینج ہو جاتا ہے، تبھی انسان کا پورا مجسمہ ہی بدل جاتا ہے، انسان کا مجسمہ الگ ہو جاتا ہے۔ انسان تو دنیا کے اندر بہت سارے ہیں لیکن ہر انسان ایک سا نہیں ہوتا ہے، کوئی انسان نامور ہوتا ہے، کوئی انسان زیر ہوتا ہے، کسی کو کوئی جانتا تک نہیں ہے، کچھ انسانوں کو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے غوث اعظم بھی ایک انسان ہی تھے، غوث اعظم کو تمام زمانہ جانتا ہے، غریب نواز بھی ایک انسان ہی تھے، تمام زمانہ جانتا ہے، صابر پاک بھی ایک انسان ہی تھے، تمام زمانہ جانتا ہے، امام اعظم بھی ایک انسان تھے۔ یعنی دنیا کے اندر انسان بہت ہوتے ہیں، کوئی نامور ہوتے ہیں، کسی کو اللہ بلند فرماتا ہے اور کسی کو زیر فرماتا ہے، کسی کو لوگ جانتے ہیں تو اچھائی کے نتائج پر جانتے ہیں اور کسی کو لوگ جانتے بھی ہیں تو اس کو برائی کے نتائج پر جانتے ہیں۔ اس لیے کہ ابو جہل بھی ایک انسان تھا، اس کو بھی جانا جاتا ہے لیکن اس کو تمام زمانہ گالیاں بکتا ہے۔ عتبہ بھی ایک انسان تھا، تمام زمانہ جانتا ہے لیکن تمام زمانہ گالیاں بکتا ہے۔ شیبہ کو بھی لوگ جانتے ہیں، پورا زمانہ جانتا ہے، شیبہ کو لوگ گالیاں بکتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ اصل میں انسان وہ بھی ہے، انسان یہ بھی ہے، لیکن ان کو گالیاں کیوں بکی جا رہی ہیں، ان کو برا بھلا کیوں کہا جا رہا ہے؟ غوث اعظم کو تمام زمانہ کیوں مانتا ہے؟ غوث اعظم کے دربار میں تمام زمانہ جانے کی کیوں خواہش کرتا ہے؟ ان کے نام کی جو ہے منتیں کیوں مانگی جاتی ہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو بلند فرما دیا ہے، وہ سچے ہیں، وہ دین کے راستے پر قائم ہیں، ان کا دل اچھا ہے۔ اس لیے کہ جب دل اچھا ہوتا ہے تبھی انسان اچھا ہوتا ہے، دل برا ہوتا ہے تو انسان بھی برا ہو جاتا ہے۔ لوگوں آپ کو معلوم ہے جب دل بگڑتا ہے تو انسان ابو جہل بن جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو انسان عتبہ بن جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو وہی انسان شیبہ بن جاتا ہے، جب یہی دل بگڑتا ہے تو انسان نمرود بن جاتا ہے، جب یہی دل بگڑتا ہے تو انسان کبھی شداد بن جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو وہ انسان جو ہے یزید پلید بن جاتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جب یہی دل سمجھتا ہے تو انسان حسین اعظم بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ دل کی بات ہے، جب یہ دل سمجھتا ہے تو انسان حسین اعظم بنتا ہوا نظر آتا ہے، جب یہی دل سمجھتا ہے تو انسان غوث اعظم بن جاتا ہے، جب یہی دل سمجھتا ہے انسان غریب نواز بن جاتا ہے، جب یہی دل سنورتا ہے تو انسان صابر پاک بن جاتا ہے، جب یہی دل سنورتا ہے تو انسان مجدد الف ثانی بن جاتا ہے، اور جب یہی دل سنورتا ہے تو انسان امام احمد رضا خان مجدد اعظم اعلیٰ حضرت بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ لوگوں یہ دل کی بات ہے، دلوں میں رنگ بھرے، بات نو بہار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروان چلے، نہ دولت نہ شہرت نہ عظمت کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں۔ جس کے دل میں مدینے کی باتیں ہوں گی، مدینے والے کا پیار ہوگا، مدینے والے کا عشق ہوگا، اس کا دل اچھا ہوگا، اس کا دل صاف و شفاف ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے نبی کی بارگاہ میں لوگ چاہتے تھے لیکن نبی کی بارگاہ میں امیری نہیں دیکھی جاتی تھی، نبی کی بارگاہ میں شکلیں نہیں دیکھی جاتی تھی، نبی کی بارگاہ میں نام اور چرچا شہرت نہیں دیکھی جاتی تھی، نبی کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا تھا۔ لوگ جاتے تھے لیکن جو ہے حضرت بلال جب پہنچے ہیں نبی نے کلیجے سے لگایا، لوگوں نے اعتراض کیا، اے آقا یہ کیا بات ہے، لوگ کتنے بہتر آئے آپ کی بارگاہ میں،
बड़े बड़े नामवर आए, बड़े बड़े पैसे वाले आए, बड़े बड़े खूबसूरत चेहरे वाले आए, बड़े बड़े लिबास वाले आए, बड़े बड़े मालदार और रईस आपकी बारगाह में तशरीफ लाए। आपने किसी को कलेजे से नहीं लगाया, आपने किसी को सीने से नहीं लगाया, आपने किसी को मकबूल नहीं फरमाया। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आपको मालूम है कि अगर पैसे की बात होती तो अबू जहल के पास बहुत पैसा है, बड़ा खूबसूरत है देखने में, उसका लिबास भी अच्छा है। अगर पैसे की बात होती तो उतबा के पास भी पैसा है, शैबा के पास भी पैसा है, नमरूद और शद्दाद के पास भी पैसा है। यहाँ पैसा नहीं देखा जाता। लोगों ने एतराज किया, आका आपकी बारगाह में एक काला कलूटा इंसान आया, फटा हुआ लिबास है और न उसका चेहरा अच्छा है, न उसके पास पैसा है, न दौलत है, न लिबास है, न इज्जत और शरवत है, न बुलंदी है, न नाम है। आका आपने सीने से लगा लिया। आका इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ पैसा वाला नहीं देखा जाता, यहाँ चेहरा नहीं देखा जाता, यहाँ लिबास नहीं देखा जाता, यहाँ नाम नहीं देखा जाता, यहाँ दिल देखा जाता है। बिलाल आए हैं, पैसा नहीं है, बिलाल आए हैं, लिबास नहीं है, बिलाल आए हैं, नाम नहीं है, बिलाल आए हैं, शक्ल अच्छी लेकर नहीं आए हैं, लेकिन बिलाल आए हैं तो दिल बहुत अच्छा लेकर आए हैं। इसलिए कलेजे से लगा लिया है, इसलिए सीने से लगा लिया है। हजरत बिलाल काले कलूटे गुलाम को जब मेरे आका ने कलेजे से लगाया, जब मेरे आका ने सीने से लगाया, तो तमाम जमाने वालों को ये पता लग गया, तमाम जमाने वाले ये जान गए कि आका की बारगाह में दिल देखा जाता है। इंसान वही अच्छा होता है जिसका दिल अच्छा हुआ करता है, वरना इंसान दुनिया के अंदर बहुत सारे हैं। इंसानियत के नताइज पर किसी इंसान को अच्छा नहीं कहा जा सकता, अच्छा उसी को कहा जा सकता है जिसका दिल अच्छा होता है। आपको मालूम है हजरत बिलाल नबी की बारगाह में कितने मकबूल हुए हैं। उससे कबल हजरत बिलाल को कोई पूछता तक नहीं था। हजरत बिलाल को उतबा मारता था, शैबा मारता था, शद्दाद, और हजरत बिलाल को शद्दाद मारता था। यानी कितने लोगों ने हजरत बिलाल पर जो है जुल्म किए हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जैसे ही बिलाल आए हैं तो बिलाल का नाम ही बुलंद बाला हो गया है। अस्के या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम। मुझको उतबा बुलाता था, मैं जाता था, मुझे शैबा बुलाता था, मैं जाता था, मुझे हावान बुलाता था। यानी कितने लोगों ने हजरत बिलाल को बुलाया, जाते रहे, मार सहते रहे। हजरत उतबा ने कितना आपको मारा, उमैया बिन खलफ ने कितना आपको मारा, आप सहते रहे। लेकिन जब नबी की बारगाह में आते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं, आपको मालूम है बिलाल जब कहीं और थे, जब किसी और दर्जे पर फाइज थे, जिस वक्त आपको मारा पीटा जा रहा था, गर्म तपती हुई रेत पर आपको लिटाया जा रहा था, उस वक्त आप मार सहते रहे, लेकिन नबी की मोहब्बत दिल में बसाए रखिए। आपने नबी की मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकलने दिया। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके मकाम को इतना बुलंदो बाला फरमा दिया है कि आप जो है उतबा के, उमैया बिन खलफ के, शैबा के हुक्म की तामीर करते रहे। लेकिन इस वक्त आपका मकाम वो हो गया है कि बिलाल अब तुम बुलाओगे तो अब्दुल रहमान इब्ने औफ आएंगे, अब तुम बुलाओगे तो उमर फारूक आजम आएंगे, अब तुम बुलाओगे तो मौला अली आएंगे, अब तुम बुलाओगे तो उस्मान ज़ुन्नुरैन आएंगे, अब तुम बुलाओगे तो सईद इब्ने ज़ैद आएंगे, अब तुम बुलाओगे तो हजरत जुबैर आएंगे, अब तुम बुलाओगे अब्दुल रहमान इब्ने औफ आएंगे। आज है हजरत बिलाल, अब तुम बुलाओगे तो तमाम सहाबा इकराम तशरीफ लाएंगे। हजरत बिलाल ने जो है काबे की छत पर खड़े होकर अजान दी है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐ लोगों नमाज नींद से बेहतर है। तो यकीनन जब हजरत बिलाल ने अजान को दिया है तो यकीनन हजरत उमर फारूक आजम भी तशरीफ ला रहे हैं, मौला अली भी तशरीफ ला रहे हैं, उस्मान ज़ुन्नुरैन भी तशरीफ ला रहे हैं। हजरत बिलाल की आवाज पर तमाम सहाबा लब्बैक कहते हुए तशरीफ ला रहे हैं। पता ये चला, मालूम ये हुआ कि जब तक टिके न
رکھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے، دلوں کو صاف کرو اور اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ جب مسجد میں انسان جاتا ہے تو یقینی بات یہ ہے جتنا سکون ایک سجدے میں مل جاتا ہے دنیا کی کسی بھی چیز میں اتنا سکون نہیں ملتا ہے جتنا سکون مسجد میں جا کر انسان کو نماز کے ایک سجدے میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے میں مل جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اتنا سکون کہیں نہیں ملتا ہے۔ لوگوں اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو، جب آپ کا دل پریشان ہوا کرے تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مسجد میں آ جایا کرو۔ اللہ کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے جب سر کو جھکایا کرو دل کو قریب کر لیا کرو، کیونکہ سجدے میں اللہ تعالیٰ بہت قریب ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل سجدے میں قریب ہوگا تو یقینی بات ہے مقبولیت کے درجے پر انسان پہنچے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے سر سجدے میں ہو دل آپ کا کہیں اور ہو، سر آپ کا سجدے میں ہو دل آپ کا دکان پہ ہو، سر آپ کا سجدے میں ہو دل آپ کا تجارت میں لگا ہوا، سر آپ کا سجدے میں ہو دل آپ کا کھیت پہ ہو، سر آپ کا سجدے میں ہو دل کہیں یار دوستوں میں گھوم رہا ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب سر سجدے میں ہو تو دل اللہ کی بارگاہ میں ہونا چاہیے، دل میں یہی خیال ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہوں، پروردگار میرے سجدے کو مقبول فرما لے، تو اس وقت ہماری عبادت قبول ہوا کرتی ہے۔ پہلے میرا کہنا یہی ہے کہ آپ تمامی حضرات جو ہے دنیا کے اندر جب آپ پریشان ہوا کریں تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ کا ذکر کیا کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی ٹلتی ہوئی نظر آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔